نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا تعداد مرتبہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرنے کے بعد محتشم ناظرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر اللہ پاک نے اس دار فانی میں یہ سعادت عطا فرمائی کہ بہار شریعت کا یہ خوبصورت پروگرام لے کر آپ کا بھائی حافظ عقیل جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام اپنے اندر ایک خاص ایک منفرد خصوصیت رکھتا ہے اور انفرادی اس لحاظ سے کہ اس پروگرام میں ہمارے جید علماء کرام یہاں تشریف لا کر آپ کے دقیق مسائل کو انتہائی سلیس اور آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور وہ مسائل جن پر اور کسی پروگرام میں ہو سکتا ہے گفتگو نہ کی جا سکے یا نہ کی جاتی ہو، لیکن اس پروگرام میں بہار شریعت کے پروگرام میں تمام مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور علماء کرام اس پر اپنا اپنا موقف اپنے اپنے دلائل جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج بھی آپ لوگ انشاءاللہ العزیز اپنے سوالات لے کر ضرور تشریف لائیں گے، اور میرے ایوان میں موجود یہاں پر دو انتہائی عظیم ہستیاں، دو انتہائی معزز محترم محتشم مکرم گرامی قدر مہمان جو یہاں پر موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات انتہائی تحمل سے، بردباری سے، پیار سے اور آپ لوگوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے در تک پہنچانے کے لیے اس نیت سے انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور آج کا جو ہم نے سوچا ہے اور ہم نے آپ سب کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دو مین سوالات جس پر ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس میں شریک ہوں، وہ ہے کہ داتا کون ہے اور دوسرا مجدد کسے کہتے ہیں۔ ان دو عنوانات پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی، اور اس سے ریلیٹڈ جو اگر سوالات ہوں تو اور زیادہ آسانی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کچھ بھی سوال کرنا چاہیں انشاءاللہ علماء کرام اس کا جواب دیں گے۔ تو میرے ایوان میں سب سے پہلے جو عظیم ہستی موجود ہے ان کا تعارف کراتا چلو، مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان سے سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور آج آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے امہ چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ وہ موتی عطا فرمانے ہیں جو قرآن و سنت سے آپ نے چنے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کے بھی مشکور ہیں، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ دوسری انتہائی علمی روحانی شخصیت جو موجود ہے، پیکر اخلاص، پیکر محبت، پیکر شرافت اور انتہائی سادہ طبیعت کے حامل، ہمیں ہمیشہ جب بزرگوں کے قصے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو پھر دل میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا نظر بھی آئے کہ جس کو ہم دیکھیں تو ہمارا دل یہ کہے کہ واقعی کوئی آج بھی بزرگوں کی یادگار موجود ہے۔ تو میں انتہائی یقین سے کہتا ہوں کہ یادگار اسلاف مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، ان کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم قبلہ علامہ صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟
اللہ کا احسان کرم. حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی. امہ چینل کے اس پروگرام بہار شریعت میں آپ تشریف لائے. میں اپنی طرف سے، چینل کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے. شکریہ جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ دونوں عظیم ہستیاں، میں محترم ناظرین اس لیے ان لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ، آپ کے آنے کا، ٹائم عطا کرنے کا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سارا دن قرآن و سنت کا درس دینا ہوتا ہے، پڑھانا ہوتا ہے، درس نظامی کی کلاسز پڑھانی ہوتی ہیں، اور پھر تصنیف کا کام کرنا ہوتا ہے. دیگر جو فتاوی جات ہے، لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، اس پر فتوے لکھنے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود یہ جو ٹائم ملتا ہے، الحمدللہ یہ ٹی وی پر بھی یہاں پر ہمیں ٹائم عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے. ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر اللہ تعالیٰ تا دیر قائم دائم آباد فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک یہ توفیق دے کہ ہم ان کا ادب کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ادب کرنے والوں میں رکھے. بہت شکریہ آپ کا. معذرت چاہتا ہوں سما خراشی کی، لیکن میں اب انتہائی ادب سے اپنے پہلے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب اشرفی صاحب، ان کی خدمت میں چلتا ہوں، اور میں پہلا سوال حضرت کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. حضرت والا شان، سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لفظ ہم سنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں داتا لفظ. تو یہ لفظ داتا جو ہے، یہ کیا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بولنا جائز ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے اگر اس لفظ کا اطلاق کیا جائے، بولا جائے، تو کیا یہ کسی اور کے ساتھ اس کو خاص کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ جائز ہے کسی اور کے ساتھ، غیر اللہ کے ساتھ بولنا، یا ناجائز ہے یا حرام ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور کیا اگر کوئی کسی کو داتا کہہ دے تو کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا کہنے سے وہ بندہ مشرک ہو جائے گا، یا اس پر کیا حد لگے گی؟ یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ابتدائی گفتگو میں ہمارے ناظرین کی نظر یہ عقدہ بھی آسان فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیس اللہ بکاف عبدہ. واہ واہ. وَأَيْضًا قال جل وعلا فی مقام آخر وابتغوا الیہ الوسیلہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفاء صدورنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. حضرات سامعین، سامعات، ناظرین، ناظرات، ابتدائی کلام میں سب سے پہلے مشکور اور ممنون ہوں محب گرامی قدر حضرت علامہ و مولانا حافظ عقیل جلالی صاحب کا، کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر امہ چینل کی وساطت سے دین کی کچھ اہم معلومات پیش کرنے کے لیے مجھے بھی یہاں بٹھا کر کے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. رب تبارک و تعالی علامہ صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور امہ چینل کی جتنی بھی کارکنان ہیں ان کو بھی دینی ترقیاں عطا فرمائے. علامہ صاحب نے ایک بہت ہی اہم اور بڑا نازک سوال پیش کیا ہے، جو عام طور سے لوگوں کو بہکانے کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ دین کا علم اچھی طرح سے حاصل کریں، تاکہ ان جیسے سوالات کا
وہ خود ہی اسی وقت جواب دے سکے۔ ابتدائے گفتگو میں پہلے محدث اعظم ہند کا ایک شعر میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، واہ واہ، مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر۔ ہائے 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 ہائے۔ ابھی یہ جو داتا، لفظ داتا کے اوپر جس کا ذکر آپ نے ابھی فرمایا، پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ داتا، اگر اس کا کوئی ترجمہ لغت کے اندر بھی اٹھا کر کے دیکھ لے تو اچھے خاصے سوال اس سے بھی حل ہو سکتے ہیں۔ داتا کے معنی آتے ہیں دینے والا، دینے والا۔ سب سے پہلی گفتگو تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ داتا وہ کہہ کس کو رہا ہے اور کہنے والا کون ہے۔ ٹھیک، حقیقتاً دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے دیے سے اللہ جس کو چاہے دینے والا بنا دے۔ نسبتوں کی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں اور اسناد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک مجازی۔ حقیقتاً یعنی مسند الیہ جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے، حقیقتاً وہ اس وصف سے متصف ہو حقیقی ہے، اور کسی بھی ایک نسبت یا کسی بھی ایک اتصالی شے کی وجہ سے اگر اس کی طرف وہ چیز منسوب کر دی جائے تو اس کو وہ مجازی کہا جائے گا۔ اب مجازی کی بھی بہت ساری شکلیں نکل سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہر جاری ہے، حالانکہ نہر جاری نہیں ہوتی ہے، اس کا پانی جاری ہوتا ہے۔ تھوڑی سی نسبت کی وجہ سے نہر کو جاری کر دیا، یہ کہہ دیا بالکل درست ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کشتی میں بیٹھنے والا ہل رہا ہے، حالانکہ اس کی حرکت اپنی اصلی حرکت نہیں ہے بلکہ کشتی کی حرکت سے وہ متحرک ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مجازی حرکت ہے اس کی۔ داتا حقیقتاً رب تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے اگر کسی کو داتا کہہ دیا جائے تو اس سے نہ کوئی شرک لازم آتا ہے نہ کوئی خرابی لازم آتی ہے، اس لیے کہ ایک مرد مومن، ایک تو یہ کہ عام طور سے اس کو سخی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ پھر یہاں یہ بھی خیال رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب توقیفیہ ہیں، اسماء الہی توقیفی ہیں۔ یعنی توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے نام ذکر فرمائے ہیں یا تو صرف وہی، یا اللہ کے رسول نے جو نام ذکر فرمائے ہیں وہ اللہ کے نام ہیں، یا جس نام کے اوپر اجماع ہو چکا ہے وہ اللہ کا نام۔ جیسے مثال کے طور پر خدا، خدا کے بھی بہت سارے معنی لغت کے اندر مل جائیں گے، مگر خدا بول کر کے ذات اللہ کو مراد لیا جانا اس کے اوپر اجماع ہو چکا ہے، اس لیے اب خدا کے بول کر کے اللہ مراد لیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ داتا بول کر کے حقیقتاً داتا جیسے میں نے ذکر کیا رب تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن اگر کسی سخی کو داتا کہہ دیا کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیں آپ، لفظ مومن، لفظ مومن ہم بھی مومن ہیں، آپ بھی مومن ہیں، رب تبارک و تعالی بھی مومن ہے، المؤمن المہیمن۔ تو کیا صرف لفظ مومن کی وجہ سے اگر کسی کو مومن کہہ دیا تو کیا لازم آئے گا کہ آپ نے اس کو مشرک بنا دیا کہ اللہ بھی مومن ہے اور آپ بھی مومن ہیں؟ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مومن کس اعتبار سے بول رہا ہے اور اللہ کو کس اعتبار سے مومن کہا جاتا ہے۔ لفظ داتا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں پائی جا رہی ہے کہ جب بولنے والا مسلمان ہے تو اس کو صرف لفظ داتا غیر اللہ کے اوپر بولنے سے اس کو مشرک قرار دیا۔ کچھ لوگوں کی بیماری ہے آج کے زمانے میں کہ وہ بات بات کے اوپر ہر ایک کو مشرک ٹھہرانے کے لیے تیار ہیں، بالکل جہاں تھوڑی سی بات دیکھی، کوئی قبر کے پاس گیا یہ مشرک ہے، کسی کو اللہ کے ولی کو داتا بول دیا یہ مشرک ہے۔ داتا عام طور سے حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان ہجویری لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا جاتا ہے۔ ان کا نام داتا ہے نہیں، صفت ان کی داتا ہے۔ تو اگر اللہ کے ولی کو داتا اس اعتبار سے کہہ دیا جائے کہ وہ سخی ہیں
سخاوت کرتے ہیں، آنے والوں کی مدد کیا کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے اور شرک سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی عرض کر کے میں اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں، یہ کہ اللہ کے جو ولی ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی القول الجمیل وغیرہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ بعض بلکہ ہر اللہ کا ولی جس طرح سے وہ ظاہر میں رہ کر کے دنیا والوں کی مدد کرتا ہے، ویسی ہی قبر میں پہنچ کر کے بھی وہ دنیا والوں کی مدد کرتا ہے۔ بلکہ بعض صوفیاء کرام نے اور اہل مکاشفہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ 4 اللہ کے ولی اس طرح سے ابھی تصرف کرتے ہیں قبروں کے اندر جیسے کہ وہ حیات ظاہری میں کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر کسی غیر اللہ کو داتا کہہ دیا جائے سخی کے معنی میں، دینے والا کے معنی میں، یا یہ کہ وہ کسی کے اوپر کرم نوازی کرتا ہے یا کچھ دیا کرتا ہے، اس کے معنی میں اس میں کوئی بھی شرک کی بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ جو بندہ مومن کو ہر بات میں مشرک کہہ دیا کرتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے عربی کی کتابوں کے اندر، تلخیص المفتاح کے اندر اور دیگر کتب علم معانی کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک لفظ انبت الربیع البقلا، موسم ربی نے سبزی کو اگایا۔ اب اس کے اندر یہ ذکر، یہ کتاب ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ بھی اس کو پڑھاتے ہیں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انبت الربیع البقلا، اگر یہ کافر کہے گا تو یہ حقیقت کی مثال ہے یہ، اور اگر یہی چیز مسلمان کہے گا تو یہ مجاز کی مثال ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سبزی کو نکالنے والا، بارش کو برسانے والا، سارے کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ موسم ربی نے سبزی کو اگایا ہے، مطلب یہ ہے کہ با اعتبار نسبت ظاہری کے اگایا ہے، حقیقت دینے والا اللہ ہی ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے، ایک اعتبار سے دیکھیں تو حقیقت کی مثال بنتی ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھیں تو مجاز کی مثال بنتی ہے۔ یہ وہ لوگ بھی پڑھاتے ہیں اپنے مدرسوں کے اندر جو ان چیزوں کو لے کر کے ہر بات کے پر کفر و شرک کا اور بدعت کا فتویٰ لگا دیا کرتے ہیں۔ بہرحال داتا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو کہا جائے باعتبار اس کے کہ وہ سخی ہے، دینے والا ہے، تو نہ اس میں کوئی شرک کا پہلو نکلتا ہے اور نہ ہی کہنے والا مشرک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ حضرت، بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ابتدائی گفتگو ہمارے ناظرین نے سماعت فرمائی۔ محترم ناظرین، حضرت نے آپ کو بہت پیارے اور آسان انداز میں بہت سی آیات و احادیث کا نچوڑ جو ہے وہ اپنی اس عام اور سادہ سی گفتگو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور میرا یقین ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لفظ داتا اس کا میننگ کیا ہے، اور اللہ کے علاوہ اگر کسی ہستی پر جس طرح کے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی علیہ پر یہ بولا جاتا ہے تو اس کو کہنے سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہمارے مہمان مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا قاری محمد طیب نقشبندی صاحب قبلہ، حضرت آپ ابتدائی گفتگو آپ کی ہے، میں چاہتا ہوں اسی مضمون کو اور آگے لے کر چلا جائے، کیونکہ آپ کا تو تعلق بھی اس شہر سے ہے، داتا صاحب کی نگری سے، اور جس طرح میں عرض کر رہا تھا جو آپ نے کلام لکھا ہے اس پر وہ آج ہی نظروں سے گزرا بھی ہے، اور آپ سے میری یہ گزارش ہے قبلہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں چونکہ ابھی چند دنوں میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک شروع ہو جائے گا، تو ہر طرف سے پھر کوئی نہ کوئی شور و غوغا پھیلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دینے والا میں ہوں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، یعنی اس طرح کی جو آیات ہیں وہ پڑھ کر پیش کرتے ہیں کہ دینے والا تو اللہ ہے، تو آپ لوگوں نے علی حجویری کو بنایا ہوا ہے کہ وہ داتا ہے۔ تو حضرت میں چاہتا ہوں کہ کیا قرآن مجید کی کوئی آیت بھی اسی طرح یا ان آیات کا اور کیا میننگ ہے کہ بھئی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دینے والا ہوں، اور کیا کوئی ایسی بھی آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی عطا کرنے والا ہے؟ اس طرح کا کوئی میننگ کسی آیت سے نکلتا ہو یا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو، تو اس پر ذرا تھوڑی سی اگر آپ گفتگو مزید مفتی صاحب کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہتا ہوں آپ فرمائیے۔ جزاک اللہ۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. علامہ مولانا حافظ عقیل احمد جلالی صاحب، آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں اس نہایت ہی بابرکت اور علمی گفتگو میں شرکت کر کے مجھے مسرت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی محافل کو قبول کرے، قبول فرمائے، اور ضروری ہے کہ ایسے مسائل ڈسکس کیے جائیں تاکہ الجھنیں دور ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو. یہ سوال واقعی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کیا جاتا ہے کہ جی داتا تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، تو کسی دوسرے کو داتا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اس پر وہ شرک کے فتوے بھی لگاتے ہیں کہ وہ بندہ مشرک ہو گیا. تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے اسی حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے میں، عبادت گاہ میں تشریف فرما تھی کہ اللہ نے اپنے فرشتے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کو، یعنی اپنی پیدا کی ہوئی ایک روح کو، حضرت جناب روح القدس جبریل امین کو بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے پاس ایک مکمل بشر بن کر آئے اور کہا کہ انما انا رسول ربی، کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَحَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دے کر جاؤں. جی لِأَحَبَ لَكِ، میں تجھے بیٹا دے کر جاؤں. تو اب بیٹا کون دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ، کہ جس کو چاہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہے دونوں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، رب فرماتا ہے کہ بیٹے بیٹیاں ہبہ کرنے والا میں ہوں. اور ادھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لِأَحَبَ لَكِ، وہی یَحَبُ اللہ تعالیٰ کے لیے بولا گیا ہے، اور وہی وَحَبَ یَحَبُ حضرت جبریل کے لیے بولا گیا ہے. بتانا اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ میرے لیے دینا ہو تو وہ حقیقی معنی میں ہے کہ وہ حقیقتاً حکم فرمانے والا، اس کے حکم کے بغیر کوئی دے نہیں سکتا. وہ حقیقی داتا ہے جس کو کسی نے داتا بنایا نہیں. اور جبریل وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم سے اور اس کی عطا سے آگے عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ بھی داتا ہے اور جبریل امین علیہ السلام بھی اس موقع پر دینے والے ہیں، وہ بھی داتا ہیں، مگر وہ حقیقی داتا ہے، یہ مجازی داتا ہے. اللہ تعالی حقیقی داتا ہے، اور اس نے سیدنا علی ابن عثمان حجویری کو لوگوں کی جھولیاں بھرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جو وہاں جاتا ہے دعا کرتا ہے ان کے وسیلے سے کہ اے اللہ اس اپنے مرد کامل کے وسیلے سے میری مشکل آسان کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے وسیلے کو قبول فرماتا ہے اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ جھولیاں بھرتا ہے. تو یہ مجازی ہے، جیسے کہ مجھ سے پہلے مفتی صاحب پر کافی تفصیلی روشنی ڈالی ہے کہ ایک فعل اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ حقیقی ہوتا ہے، اور بندوں کی طرف منسوب کیا جائے تو وہ مجازی ہوتا ہے. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک نہیں 20 جگہ پر فرمایا گیا ہے
حضرت اگر آپ اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک کالر ہیں جمال بھائی لندن سے، وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم جمال بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علماء کرام کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ داتا صاحب کی بات ہو رہی تھی، میرا صرف چھوٹا سا سوال ہے، جی جی، کیا یہ کوئی شخص اپنے بچے کا نام رکھ سکتا ہے؟ جیسے ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا کے عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد المجید رکھ سکتے ہیں، تو کیا یہ نام جو ہے داتا، کیونکہ میں نے آج تک سنا نہیں ہے کسی اور آدمی کا سوائے اپنے حضرت علی حجویری عثمان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ضرور میں نے سنا ہے، لیکن یہ دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ جو نام ہے کہ بھی عبد لگا لیا جائے یا اس کے ساتھ کچھ اور لگا کے اپنے بیٹے کا نام داتا رکھ لے، ہو سکتا ہے ایسے؟ میرا یہ سوال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال میں سمجھ گیا، اور اس پر بھی قاری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا۔ جی جی قاری صاحب، تو میں ایک اور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں ایک مقام پر نہیں 20 مقام پر فرمایا گیا انہو هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ ہی سمیع و بصیر ہے۔ جی، یعنی ضمیر متصل کو جب ضمیر منفصل کے ساتھ مؤکد کیا جائے، تاکید لائی جائے، تو وہ حصر کا معنی دیتی ہے کہ انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ ہی سمیع و بصیر ہے۔ جی، اب قرآن پاک ہی سنیے تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اس کو سمیع و بصیر بنایا، ہم نے اس کو سمیع و بصیر بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ ہی سمیع و بصیر ہے، تو کیا ان کے اندر وہ بھی حصر کے ساتھ، جی انہو ہوا، وہی، یعنی اس کے علاوہ ہو ہی نہیں کوئی سکتا، تو کیا یہ کوئی کنفلکٹ ہے، یہ کوئی کنٹراڈکشن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر تضاد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر کوئی اس طرح کا وہ کوئی کمپلیکس ہے؟ جی تو نہیں، اللہ کے کلام میں کوئی تصادم نہیں ہو سکتا، کوئی تعارض نہیں ہو سکتا۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہوتا، جب یہ رب کی طرف سے ہے تو کوئی اس میں اختلاف ہو نہیں سکتا۔ تو جواب اس کا پھر کیا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے خود دے دیا، انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ ہی سمیع و بصیر ہے، اس لحاظ سے کہ اس کو کسی نے سمیع و بصیر بنایا نہیں، اس کو کسی نے سمیع بنایا نہیں، اس کو کسی نے بصیر بنایا نہیں۔ اور انسان وہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع و بصیر بنایا ہے۔ انسان بھی سمیع و بصیر ہے، لیکن وہ رب کے بنانے سے سمیع و بصیر ہے، وہ ذاتی طور پر سمیع و بصیر ہے، اور بندہ اللہ کے بنانے سے سمیع و بصیر ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سمیع و بصیر کی نسبت حقیقی ہے، اور انسان کی طرف سمیع و بصیر کی نسبت عطائی ہے اور مجازی ہے، اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہے۔ ایسے ہی خدا وہ داتا ہے کہ جس کو کسی نے داتا بنایا نہیں۔ اور اگر حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری کو داتا کہا جائے تو اس معنی میں کہ ان کو اللہ نے داتا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر میں ایک چھوٹی سی گزارش حضرت اور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی سیرت پڑھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ساری زندگی شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے گزری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پرچار کرتے ہوئے گزری۔ لیکن قاری صاحب قبلہ یہاں پر ایک اور بھی ظلم ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ جو لوگ خود شریعت پر عمل نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ ان کے چیلے بھی ان کو داتا کہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی آپ میں چاہتا ہوں روشنی ڈال دیں کہ اسی طرح ہر ایک پیر کو جو شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے کہ اسی کو آپ میرے لجپال، میرے داتا، میرے سب کچھ، اس طرح کے القابات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے، آپ صحیح ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی تعریفیں کرنا پیروں فقیروں کی، اپنے مشائخ کی، اور پھر ان مشائخ کا وہ تعریفیں سن کر خاموش رہنا
اور ان کو روکنا نہ، یہ ایک غیر شرعی طریقہ ہے، اور حدیث مبارک میں اس پر بہت زیادہ نفرین آئی ہے۔ اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نفرت فرمایا نہیں فرمائی ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے، اس کی شرح لکھ رہا ہوں، تو کتاب الادب اس کا آخری کتاب ہے، میں اس میں سے گزر رہا ہوں، تو باب ذم المداحین ایک باب ہے پورا کہ مداحین کی مذمت، کہ جو لوگ حد سے زیادہ تعریف کرتے ہیں اور کسی کو اٹھا کر کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف کر رہا تھا، وہ امیر المومنین ہے، تو ایک شخص ان کی بڑی تعریف کر رہا ہے، تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اس کے منہ پر ایسے مار دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، میں نے وہ کیا ہے جو مجھے میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ تو پھر آپ نے وہ حدیث سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا رأیتم المداحین، جب تم مداحین کو دیکھو، اور آگے الفاظ ہیں کہ جو کسی کی بہت تعریف کر رہے ہیں، فحصوا فی وجوہہم التراب، تو ان کے منہ پر مٹی مارو۔ تو میں نے تو سرکار کا حکم پورا کیا ہے، یعنی کسی دنیاوی مقصد کے لیے اگر جائز تعریف کیجیے تو وہ اس میں حرج بھی نہیں ہے، لیکن وہ حد سے زیادہ نہ ہو اور اس کے اندر کوئی دنیاوی لالچ اور مقصد نہ ہو۔ اگر چاپلوسی کی بنیاد پر کسی کی تعریف کی جائے اور بہت زیادہ کی جائے تو جو سننے والا جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسی کا حق ہے کہ وہ کہے کہ چھوڑو کوئی اور کام کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا، ایک حدیث ہے اسی طرح کی اسی باب کے اندر، کہ میرے دماغ میں وہ الفاظ گھوم رہے ہیں، کسی نے بڑا اونچا لفظ بولا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، سرکار علیہ السلام فرمایا کوئی اور بات کرو، کوئی اور کہو، تو آپ نے ان کو پھیر دیا کسی اور چیز کی طرف، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میری نشست کا، میری مجلس کا ماحول ایسا ہو کہ لوگ اٹھ کر میرے سامنے بہت ساری میری تعریفیں شروع کر دیں، کہ یہ سلسلہ پھر اگر چل نکلا تو آنے والے لوگ بھی اسی طرح سے کریں گے۔ ٹھیک، یہ سرکار کو پسند نہیں تھا۔ حضرت ہمارے ساتھ معاویہ حسن صاحب ہیں بولٹن سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، علامہ جلالی صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کی دعا ہے علامہ صاحب۔ نام بڑا زبردست ہے، معاویہ حسن جی محترم، تھوڑی سی ایک تو آواز ان کی کھول دیجئے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہے کہ داتا صاحب کا لقب کس نے دیا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جی داتا غوث میں کیا فرق ہوتا ہے؟ داتا صاحب کو لقب کس نے دیا اور داتا اور غوث میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ اور یہ لقب کون دے سکتا ہے یہ لقب؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت مہربانی جلالی صاحب، بہت شکریہ میرے پیارے بھائی معاویہ حسن صاحب بولٹن سے، اور آپ کا نام بڑا پیارا ہے، آپ نے بڑی پیاری نسبت سے آپ کے بزرگوں نے آپ کا نام رکھا ہے، سلامت رہیں، آباد رہیں آپ۔ اور محترم ناظرین، انشاءاللہ اس پر ہم مزید گفتگو جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کا مقام، اللہ والوں کے درجے جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے ہیں، بلا شبہ ہمیں چاہیے کہ ان کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں، ان کی بارگاہ کے آداب ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو عزت دے گا تو وہی ایک بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں کی بات ہے، اللہ کے پیاروں کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ جو القابات ہمارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائے ہیں، آج ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم عام لوگوں کو جو شریعت کی پاسداری بھی نہیں کرتے ان کو وہ اعلیٰ اگر ہم القابات دیں گے تو پھر لوگوں میں یہ بات آئے گی کہ شاید کہ جن کو پہلے کہا جا رہا ہے وہ بھی اس طرح کے لوگ تھے۔ تو لہٰذا اس بات سے بچنا چاہیے، کہیں کل
قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں یہ پوچھ ہو گئی کہ جن کے لیے یہ عزت میں نے عام رکھی تھی وہ تو ساری زندگی میرے محبوب کی شریعت پر پہرا دیتے رہے، اور تم لوگوں نے ایسے لوگوں کو بھی وہ القابات دے دیے جو شریعت کو جانتے ہی نہیں تھے، واقف ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط اور محبت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں باادب لوگوں میں رکھیں، اللہ پاک ہمیشہ ہمیں عزت کرنے والوں میں رکھے اور ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ رکھے۔ ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے اس پار انشاءاللہ العزیز ہمارے معاویہ حسن بھائی کا سوال ہوگا اور مفتی صاحب قبلہ انشاءاللہ آپ کو اس سوال کا جواب عطا فرمائیں گے۔ چلتے ہیں بریک کی طرف۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کا بھائی عقیل جلالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں وہ ان حضرات علماء کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔ میں ایک اور گزارش حضرت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ہمارے بھائی جمال بھائی نے لندن سے پوچھا تھا کہ یہ لفظ داتا صرف داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے ساتھ سنا ہے، تو کیا کوئی اپنے بچے کا نام عبدل لگا کر عبد الداتا یا اس طرح کوئی رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اور یہ بتا دیجئے گا یہ لفظ داتا کون سی زبان کا لفظ ہے، تاکہ ذرا تھوڑی سی آسانی اور ہو جائے گی ہمارے احباب کے لیے کہ یہ عبدل لگانا اور یہ سارا سلسلہ۔ اور دوسرا معاویہ حسن بھائی نے بولٹن سے سوال کیا تھا کہ داتا صاحب کو داتا کا لقب کس نے دیا؟ کیا یہ کوئی راہ چلتے لوگوں نے دے دیا یا اس وقت کے کچھ علماء اور صلحاء ان لوگوں نے آپ کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کی سخاوت کو دیکھا اور پھر انہوں نے یہ آپ کے بارے میں یہ لفظ بولا اور آپ کو کہا؟ تو میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ عطا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی ہمارے بھائی جس نے لندن سے سوال کیا ہے، اس سے پہلے گفتگو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے سارے نام جتنے بھی ہیں وہ سب توقیفی ہیں، اور توقیفی کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا۔ ایک تو یہ حدیث شریف کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ 99 اسمًا فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے 99 نام ہیں تو ان کے ذریعے تم دعائیں کیا کرو۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے پر تحقیق کی اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ بے شمار نام ہیں، اس لیے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں تو اللہ کے نام بے شمار ہیں، مگر 99 نام مشہور ہیں۔ توقیفی کا مطلب آپ دوبارہ پھر سماعت فرما لیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وہی نام جو اللہ نے یا تو خود ذکر فرمایا ہے وہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے، یا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ذکر فرمایا ہو کہ یہ اللہ کا نام ہے، یا کسی چیز کے اوپر، کسی اسم کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہو گیا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نام اگرچہ معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہو، اس کی مثال پیش کرتا ہوں میں۔ حضرت ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا فاروق اشرفی صاحب ہیں، ان کو بھی میں چاہتا ہوں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، پہلے تو آپ سنا آپ خیریت سے آ گئے؟ الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ جی۔ والدہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا کرم، آپ کی دعائیں جناب۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے اور ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لے آئے، اگرچہ طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے لیکن اس کے باوجود دین کی خدمت کر رہے ہیں، بس آپ دعا فرما دیجیے گا۔ مفتیان اعظام کی خدمت میں بھی سلام عقیدت۔ اور ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم وصال کے حوالے سے کہ وہ آخر وہ کون سی تاریخ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا؟ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول ہی کو، لیکن بعض میں یہ بھی سنا گیا کہ پہلی ربیع الاول ہے، تو اس سلسلے میں تحقیق کیا کہتی ہے؟ مفتیان اعظام سے گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی دو۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کے بلا آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے
تندرستی دے. جی قبلہ مفتی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں باعتبار معنی کے لگتا ایسا ہے کہ یہ کہا جانا اللہ کے لیے درست ہے، حالانکہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں. مثال کے طور پر اللہ کا نام ایک جواد ہے. جواد کے معنی ہے سخاوت کرنے والا، سخی. تو اللہ کو یا جواد کہنا جائز ہے، درست ہے، بالکل صحیح ہے، صاحب بابرکت ہے، یہ جو بھی ادا کرے گا اس کو برکت ملے گی. لیکن یا سخی کہنا جائز نہیں ہے، حالانکہ سخی بھی جواد کے معنی میں ہے اور سخی بھی عربی ہی کا لفظ ہے. کیوں؟ اس لیے معنی دونوں کے برابر ہیں، اس لیے کہ سخی یہ ان ناموں میں سے نہیں ہے کہ جس نام کو اللہ نے ذکر فرمایا ہو اپنی ذات کے لیے یا رسول نے ذکر فرمایا ہو اپنی ذات کے لیے. رب تبارک و تعالیٰ کو یا علیم کہنا بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، مگر یا فقی نہیں کہہ سکتے، وہ درست نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حالانکہ معنی کے اعتبار سے آپ کہہ ہو سکتا ہے، کوئی سوچ لے کہ ہاں اس میں کیا حرج ہے، اس لیے کہ یہ اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں اور داتا ان ناموں میں سے نہیں ہے. ٹھیک. چنانچہ عبد کسی نام کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے جی لیکن وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. جی. عبد لگا کر کے کوئی اس کو کہے بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. اولاً تو پہلے میں عرض کروں یہ داتا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ہندی کا لفظ ہے، بعض نے کہا یہ اردو کا لفظ ہے. ویسے اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے، وہ سنسکرت ہے، انگلش ہے، اسی طرح سے مختلف لسانیات سے مل کر کے اردو زبان کو بنایا گیا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا یہ ہندی لفظ ہے، بعض نے کہا یہ اردو لفظ ہے. حضرت ہمارے ساتھ محمد امین صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت مولانا کیا خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. پیارے بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. جی تمام علماء پینل کو میری طرف سے سلام. اچھا میرے دو چھوٹے سے مختصر سے سوال ہیں. جی جی آپ حکم فرمائیے. جی ایک تو حالت جنابت کے اندر میں جی اگر ذکر مرد کے متعلق اگر ذکر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ٹھیک. حالت یعنی ذکر سے مراد یعنی کہ ایسا کوئی کلمہ نکل جائے، لا الہ کلمہ استغفر اللہ استغفر، اس قسم کا کوئی کلمہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک. چونکہ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کسی کی موت یعنی سکرات کی حالت میں ہو یا تو وہ جو بھی مطلب. جی سمجھ گئے. دوسرا سوال. دوسرا یہ کہ مرد کے لیے کس کلر کا کپڑا پہننا حرام ہے؟ ایک حدیث ہے اس میں اورنج کلر کا جو بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ ہے صحیح ہے کیا ہے؟ تو وہ مفتی حضرات سے پوچھنا تھا. جی ابھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ محمد امین بھائی. اللہ پاک آپ کو عزتیں دے، برکتیں دے، رحمتیں دے اور کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ نے دونوں سوال جو ہیں وہ بڑے پیارے پوچھے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی مزید گفتگو ہوگی. جی قبلہ اعظم. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ داتا کے ساتھ عبد لگا کر کے کسی کا نام نہیں رکھ سکتے اور وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے. اور اسی طرح سے داتا اگر کوئی اپنا کسی بچے کا نام رکھنا چاہے، آج کل تو طرح طرح کے نام رکھے جا رہے ہیں، تو اگر کوئی نام رکھ دے اپنے بچے کا داتا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے نام رکھ دیا سخی. تو جیسے سخی کہنا بالکل درست ہے، ایسی داتا کہنا بالکل درست ہے. اگر کسی کا نام رکھ دیا داتا کسی نے تو شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کا کوئی سبب نہیں ہے، داتا نام رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک. دوسرا سوال جو میں آپ ذکر فرما رہے تھے کہ داتا حضرت علی بن عثمان ہجویری لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کہا جاتا ہے خلق خدا، خلق زبان خلق نقارہ خدا. مخلوق کی جو زبان ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے اعلان ہوا کرتا ہے. صدیوں گزر گئے، داتا علی بن عثمان ہجویری لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جن کے مزار پاک پر فیض حاصل کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز بھی معتکف ہوئے تھے. تو جن کے در پر خواجہ غریب نواز بھی حاضر ہوں، ان کی عظمت، رفت، بلندی کس پائے کی ہوگی؟ وہ داتا جب ان کے لیے ہیں تو کیا ہمارے لیے نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں. یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اولیاء کرام اللہ کے دیے سے، اللہ کی عطا سے قبر کے اندر جا کر کے بھی دنیا والوں کی مدد کیا کرتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نظر کرنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. تفسیر روح البیان ہے،
اور تفسیر روح البیان کی جلد پنجم ہے اور اس کا 95 صفحہ ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضرت صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمۃ و رضوان اپنی کتاب بشر القاری فی شرح بخاری کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ بوقت وصال یا انتقال جن کو ان کا نام یاد رہے گا جنتی ہے وہ، تیفور ابن عیسیٰ ان کا نام ہے۔ تو بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے جنید بغدادی یہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی شان اولیاء کرام کے درمیان ایسے ہے جیسے کہ فرشتوں کے درمیان جبرائیل امی کی شان ہے۔ تو ان کا خادم ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں اولیاء کرام کس طرح سے، اور یہ کتاب کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ یوں میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر یہ ریپیٹ کر دیجئے گا۔ جی ہاں، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے حضرت صدر العلماء علامہ سید غلام جیلانی میٹھی علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنی کتاب بشر القاری فی شرح بخاری کے اندر اس کا یہ ذکر فرمایا ہے کہ بایزید بسطامی کا جو نام ہے جس کو بوقت انتقال یاد رہے گا وہ جنتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور حوالہ بھی دیا تحتاوی شریف کا، تحاوی شریف، جی ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس کتاب کے حوالے سے میں ذکر کرتا ہوں، ان کا نام جو ہے اصلی وہ تیفور ابن عیسیٰ ہے۔ تیفور ابن عیسیٰ، تیفور ابن عیسیٰ۔ تو فرماتے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی شان اولیاء کے درمیان اس طرح سے ہے جیسے کہ فرشتوں کے درمیان جبرائیل امی کی شان ہے۔ تو ان کا ایک خادم بیٹھا ہوا، دیکھیے اولیاء کرام قبر میں جانے کے بعد بھی کس طرح سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک خادم لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، کانا رجلاً مغربیہ، اور وہ مغربی انسان تھا، فجر الحدیث عنده فی سوال منکر و نکیر، تو گفتگو چلنے لگی کہ قبر میں جانا ہے، قبر میں جا کر کے منکر نکیر آئیں گے، سوالات کریں گے، یہ گفتگو چل رہی تھی۔ فقال المغربی، تو مغربی نے کہا اس کے اوپر، واللہ ان یسألانی لاقولن لہما، کا قسم رب کائنات کی اگر منکر نکیر نے آ کر کے مجھ سے سوال کیے نا میں تو جواب دے دوں گا اچھی طرح سے ان کو۔ اب اس کا یقین دیکھیے، اعتماد دیکھیے، کس بنیاد پہ وہ بول رہا ہے۔ فقالوا له ومن يعلم ذلك، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو قبر میں جا کر کے جواب دے گا پتہ کیسے چلے گا ہم کو کہ تو نے جواب دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں۔ فقال اقعدوا على قبری، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے جب میں مر جاؤں انتقال ہو جائے تو میری قبر پہ بیٹھ جانا، خود ہی سنا دوں گا تم کو کہ میں جواب دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں۔ کیا بات، حتی تسمعونی، یہاں تک کہ تم خود ہی مجھے سن لو گے۔ فلما انتقل المغربی، جب وہ حضرت مغربی کا انتقال ہوا، جلسوا علی قبرہ، وہ سارے ساتھی اس کی قبر کے اوپر بیٹھ گئے۔ فسمعوا المسألۃ، خود انہوں نے قبر کے اوپر سے سنا، منکر نکیر آئے، آنے کے بعد سوال کیے، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، سوالات کیے۔ وسمعوہ یقول، اور سنا یہ بھی کہ وہ جواب دے رہا ہے، اتسألوننی، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو، تم مجھ سے سوال کر رہے ہو، جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ وقد حملت فروت ابی یزید البسطامی علی عنقی، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے کاندھے پر بایزید بسطامی کی چادر رکھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ان کا جبہ لے کر کے گیا ہوں میں، ان کا کپڑا لے کر کے گیا ہوں میں۔ علی عنقی فمضوا وترکوا، جب یہ سنا تو منکر نکیر چلے گئے، چھوڑ کر کے چلے گئے۔ حضرت آپ کی اسی بات کو میں چاہتا ہوں مزید انشاءاللہ سنیں گے۔ ہمارے ساتھ ایم خان صاحب موجود ہیں بریڈ فورڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضور علامہ صاحب 3-4 مسئلے پوچھنے ہیں، سوال کرنے ہیں، پوچھ سکتا ہوں نا؟ جی بسم اللہ جناب ایم خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ حضور۔ پہلا مسئلہ یہ پوچھنا ہے، جی اگر کوئی آدمی نیت کر کے جائے کہ یا رب کریم تو سچا، تیرا نبی آخری سچا،
اور تیرے نبی کے صحابہ اہل بیت سچے اور نبی کے ماننے والے سچے، طرح ایک تیری اولاد پاک سے یا اللہ تیرے نبی کی اولاد پاک سے، جیسا کہ یہاں آپ کے اندر بھی ایک شاہ صاحب کام کر رہے ہیں، دیکھیے یہاں بھی شاہ صاحب اور جس بزرگ کا آج پروگرام ہے وہ بھی سید ہیں، سید کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اللہ میں آپ اپنے سوال کی طرف جاتا ہوں تو آدمی جائے تو یا اللہ داتا گنج بخش علی جویری کی پاک بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس بزرگ نے تجھے راضی کیا اور تیرے محبوب کو راضی کیا اور تیرے محبوب کی اولاد پاک سے نسبت ہے، اور جس نسبت کی وجہ سے اس کو امام اعظم کا یعنی تابع کیا یا رب کعبہ، وہ بزرگ داتا علی جویری، وہاں جا رہا ہوں، اس کے صدقے میں میری دعا قبول فرما۔ آیا اس بارے میں کوئی شرک لازم آتا ہے؟ یعنی دوسرا مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ داتا گنج بخش علی جویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی پاک بارگاہ میں کوئی پاکستان کا وزیر اعلیٰ ہو، یا جیسا کہ ہمارے دو مولوی حضرات مولانا عبید اللہ اور مولانا مفتی محمود صاحب، انہوں نے جب اپنی حکومت چھوڑی تو دونوں نے، ایک نے حلوے اور غالباً زردہ پلاح بریانی یہ دونوں پکائے، اور ایک عالم دین وہاں موجود ہے کوٹلی لوارا کے، انہوں نے کہا کہ یار اب تیری کیسی شان ہے، داتا کو تو نے کتنی قوت بخشی ہے کہ مولانا صاحب سے دونوں سے حلوہ زردہ پلاح بریانی ہمیں کھلایا ہے، تیرا احسان ہے، تے داتا کی قوت کو جو تو نے عطا فرمائی، رب تیرا شکر ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ سنا کہ داتا صاحب کے زمانہ مبارک میں کسی شخص نے اللہ بولا کہ میں ہوا میں پرواز کرتا ہوں، تو داتا صاحب نے خود نہیں کہا، کسی نوکر سے کہا کہ میری جو جوتی مبارک ہے اس سے ذرا کہیں کہ یہ اس شخص کو نیچے لائے۔ آیا یہ واقعہ درست ہے؟ اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو کرامات ہیں، مثلا داتا صاحب ایک دفعہ سفر میں جا رہے تھے تو وہ سے جو ساتھی سے انہوں نے رات ساری چھلکا بنانا جو بھی کا چیز کھاتے اور داتا صاحب کو مارتے رہے۔ آج کوئی بزرگ پیر ہے جس کو کوئی مارے اور صبر کرے، وہ استقامت کرے، یہ داتا صاحب کو فرشتہ ہیں، فرشتہ نسل انسان ہیں، یا ان کے جسم میں اللہ کے رسول نے فرشتوں والی کوئی صفات پیدا کی ہے؟ انسان تو صبر نہیں کر سکتا۔ کسی پیر صاحب سے کہیں کہ کوئی بات کہے تو پھر اس کا عشر دیکھیے گا۔ تو داتا صاحب میں یہ جو مقام ہے، واہ واہ، شکریہ، یہ کہاں سے؟ الحمدللہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ ہمارے محترم ناظرین بڑے پیارے پیارے سوال آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے۔ قاری صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے معاویہ حسن بھائی کا دوسرا سوال تھا کہ داتا اور غوث ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ داتا کا معنی ہوتا ہے دینے والا اور غوث مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، جی تو لفظی طور پر تو یہی فرق ہے۔ جی باقی یہ ہے کہ غوث ایک منصب بھی ہے، ایک درجہ بھی ہے ولایت کا، اور وہ مختلف بزرگان دین کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے۔ سب سے بڑا تو حضرت سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور الیواقیت والجواہر کے اندر علامہ عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا بھی ہے کہ ہر زمانے میں غوث ایک ہوتا ہے، وہ اپنے دور کے جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان سب کا وہ سردار ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر اس کے آگے 3 اقطاب ہوتے ہیں، اور پھر ان 3 اقطاب کے آگے 40 ابدال ہوتے ہیں، جی ہاں۔ تو اس طرح سے کر کے اولیاء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مناصب اور مدارج رکھے ہوئے ہیں، لیکن جو سب سے بلند تر ہوتا ہے اپنے دور کے اندر اس کو غوث کہا جاتا ہے، غوث کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا، تو حضرت یہ جیسے ابھی آپ نے پھر ساتھ میں فرمایا کہ غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے کہا جاتا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو کیا یہ آیت اس بات
کی نفی نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں، کوئی ولی ہے ہی نہیں، کوئی مدد کرنے والا ہی نہیں ہے. تو قرآن کہے کہ کوئی مددگار نہیں ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ غوث اعظم جو ہیں وہ عبد القادر جیلانی ہیں. تو کیا یہ دو باتیں آپس میں کہیں ٹکرا تو نہیں رہی؟ جی میں عرض کرتا ہوں ٹکراتی نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کی دوسری آیت بھی پڑھنی چاہیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سبحان اللہ. کہ تمہارا ولی اللہ بھی ہے، تمہارا ولی رسول بھی ہے. کیا بات. اور تمام اہل ایمان جو کہ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں. سبحان اللہ. تو ولی کا معنی مددگار لے کر اگر سوال کیا جائے تو پھر اس آیت کا کیا معنی ہے؟ وہی ہے جو کہ پہلے ہم کہہ چکے کہ ایک نسبت حقیقی اور دوسری نسبت مجازی. اللہ وہ ولی ہے جس کو کسی نے ولی بنایا نہیں، اور یہ اولیاء اللہ وہ ولی ہیں جن کو رب نے ولی بنایا ہے. یہ اللہ کے بنانے سے ولی ہے. تو اس لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں، قرآن پاک سارا پڑھنا چاہیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ جو سوال کرتے ہیں نا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے اور دوسری آیات بھی سامنے آ جائے. جی حضرت یہاں پر خصوصاً یہ جو وَمَا من دون اللہ ہے، تو یہ اولیاء اللہ اور من دون اللہ ایک بات ہے یا علیحدہ علیحدہ کوئی باتیں ہیں؟ یہ جو ٹرمز یوز کی ہیں قرآن مجید میں، دو ٹرمنالوجی، ادھر وَمَا من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور ادھر آپ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ یا الا ان اولیاء اللہ. تو اولیاء اللہ اور من دون اللہ اس میں فرق ہے؟ جی فرق ہے. من دون اللہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کے مقابل میں. من دون اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں، خدا تعالی کی اپوزٹ کسی کو مددگار نہ بناؤ. جی تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو مددگار ماننا وہ شرک ہے. ٹھیک. جیسے کہ کفار نے، مشرکین نے اپنے زمانے کے اندر، جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی ہے تو جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ کا مقابل سمجھا ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی ضد بنایا ہوا تھا. جی. وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقابل ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے معاذ اللہ. وہ تو اپنے خداؤں کو، جھوٹے خدا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انہی کو سب کچھ سمجھتے تھے. یہ ایک لمبی بات ہے، ادھر پھر آگے چلے جائیں گے تو پھر واپسی تھوڑا مشکل ہو جائے گی. حضرت ہمارے ساتھ ڈبلیو خان صاحب ہے ایلزبری سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ عقیل جیلانی صاحب، سب سے پہلے آپ کو اور دونوں بزرگ قابل فاضل خوبصورت ماشاءاللہ علماء قاری نقشبندی اور مولانا ایوب چشتی صاحبان کو مدبانہ سلام. جناب آپ کے اجازت سے 3 تحقیقی سوالات ہمیشہ کی طرح قرآن اور صحیح سیرت حدیث کی روشنی میں مختصراً جواب دینا من فضل. پہلا سوال، پچھلے چند مہینوں قبل کے شاندار بہار شریعت نشست میں علامہ نقشبندی ولی کے لیے 4 شرائط بیان کیے تھے: صحیح عقیدہ، اچھا مال، متقی ہونا اور علم وغیرہ. تو کیا ولی کے صفت اور تعریف اور شرائط کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے خود کچھ صحیح حدیث میں فرمایا تھا؟ کیا دور حاضر میں کوئی سچے ولی اللہ کسی دوسرے جھوٹے ولی اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ کیا دور حاضر میں کسی کو علم ہوتا کہ میں سچے ولی اللہ ہوں؟ اس کا کیا دلیل ہے؟ کیا ایک ایسے ٹیسٹ ہے جس سے جھوٹے ولی اللہ کو دریافت کر سکتا؟ دوسرا سوال، موجودہ دور حاضر میں کیا ایک ولی دوسرے سے ہزاروں میل دور کسی اسلامی مسائل پر امت مفاد کے لیے رابطہ کر سکتا ہے؟ ویسے تو موبائل فون ہے لیکن روحانی، اس کا کیا دلیل ہے؟ تیسرا سوال حافظ صاحب، آج کل کے مسلم امت آبادی تقریباً 2 ارب تک پہنچ رہا ہے، تو کیا سچے ولی اللہ کے کل تقریباً آبادی تقریباً امت کے ایک خاص پرسنٹیج ہوتا یا کیا ایک عدد ہوتا؟ مثلا 40 ابدال، غوث، کتب وغیرہ ہر زمانے میں فکس ہوتا ہے، چاہے باقی امت کے بعد کتنے بڑا کیوں نہ ہو؟ اور کیا آج کل یا مستقبل کے سچے اولیاء گزشتہ صدیوں کے اولیاء کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، یا کیا کبھی مستقبل میں کوئی ولی کسی مثلا داتا گنج بخش یا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے افضلیت تک نہیں پہنچ سکے گا؟ ٹھیک.
اور اس کا کیا حکمت ہو سکتا ہے؟ اس پر علمی روشنی بہت مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بڑے ہی پیارے آپ کے سوالات ہیں حضرت۔ میں چاہتا ہوں اگر ساتھ میں یہ ان کے، چونکہ آپ یہ گفتگو وہی کر رہے ہیں تو جلدی سے اگر اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ 4 شرائط ہیں ولی کی، جو پیر کے لیے شرائط آپ نے کسی پروگرام میں بیان فرمائی ہوں گی کہ وہ بندے میں، تو کیا یہ شرائط قرآن و سنت سے لی گئی ہیں یا کہیں اور سے لی گئی ہیں؟ اپنی وضع کرنا ہے جو آپ نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بیان فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ سرکار نے خود سے کچھ کہا کہ ولی کیسا ہوگا؟ جی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، خود قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان پر غم نہیں، حزن نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی صفات ہی تو بیان فرمائی ہے۔ الذین آمنوا، پہلے ان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقانوا، یہ آپ کی وہ جو پہلی دلیل ہے وہ پہلی صحیح العقیدہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے الذین آمنوا بیان فرما دی ہے۔ وقانوا یتقون، اور وہ تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ آپ کی ایک اس میں ایک تھی کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، اعلانیہ فسق، کسی سنت موقدہ کا تارک نہ ہو، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ خود تو ارشاد فرما رہا ہے۔ اور رہ گیا علم، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ہم درجے بلند کرتے ہیں علم والوں کے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جی ہاں، قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ تو علم کا ضروری ہونا یہ بھی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری باتیں تو قرآن پاک خود ہی ذکر کر رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں کہ پوچھا گیا کہ من اہل اللہ، اہل اللہ کون ہے، اللہ والے کون ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ جی، تو گویا سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں، اللہ کے دین کے سچے مجاہد ہوں، ان کی مجلس میں بیٹھ کر دل نرم ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ سچے اور جھوٹے کی شناخت کرنے کے لیے یہی وہ معیار ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہ جو سچا ہوگا اس کے پاس بیٹھنے سے رب کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کے پاس سے پھر کوئی چیز ایسی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت ایک سوال ان کا ساتھ میں یہ بھی تھا کہ اگر لاکھوں مائلز کا فاصلہ ہو تو کیا آج بھی اللہ والے بغیر کسی ٹیلی فون کے ایک دوسرے کے ساتھ روحانی طور پر کوئی رابطہ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، یہ تو وہ قوت ہے، روحانیت ہے، روح کے لیے تو کوئی قرب و بود ہے ہی نہیں۔ واہ 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 واہ، اللہ کا، اور پھر قید نہیں زمانے کی اس میں سرکار۔ بے شک بے شک، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے آخری حصے کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے۔ فرمایا میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ پتہ نہیں اس کا پہلا حصہ بہتر ہے کہ پچھلا حصہ بہتر ہے۔ کیا بات! یعنی کبھی بارش شروع میں بہت برس جاتی ہے، کبھی بارش آخر میں بہت زیادہ برس جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بھی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا، اور 10 مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ جی سبحان اللہ۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، بہت شکریہ آپ کا۔ محترم ناظرین، الحمدللہ یہ چونکہ ٹائم بہت کم ہے اور سوالات بہت زیادہ ہیں، مفتی صاحب قبلہ ہمارے پیارے حضرت علامہ مولانا فاروق اشرفی صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کا دن کون سا ہے، وہ تاریخ کون سی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگوں نے اس میں اختلاف ہے، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ بتائی ہے اور کچھ نے اس کے علاوہ بھی ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حضرت، یہ چونکہ اس پر تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے گا، وہ اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جس طرح بھی آپ نے، اگر وہ سرکار کا یوم وصال ہے تو آپ تو لوگ جھنڈیاں لگاتے ہیں، آپ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ اس طرح؟ سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، آپ کو اس بات کی خوشی ہے؟ آپ نے سوال کے اوپر سوال قائم فرمایا ہے، میں ذکر کروں۔ جمعے کے دن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، ٹھیک ہے، جمعے کے دن ہی امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کے دن ہی بہت بہت بڑی مصیبتیں بھی نازل کی گئی ہیں۔
تو پھر جمعے کو یوم اسبو کیوں کہا گیا کہ یہ یوم عید اسبو ہے، یعنی ہفتے کی عید ہے یہ. عید کے دن تو خوشی منائی جاتی ہے، تو جس دن قیامت قائم ہو تو کیا وہ خوشی کا دن ہے؟ ہرگز خوشی کا دن نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جمعے کا دن ایک ہے اس اعتبار سے کہ اس میں حضرت آدم پیدا کیے گئے، خوشی کی بات ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس میں قیامت قائم ہوگی، یہ رنج کی بات ہے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم 12 ربیع الاول شریف کو آپ کا وصال بھی اگر ہوا، اسی کو محقق مان لیا جائے، تو آپ کی ولادت بھی 12 ہی کو ہے. تو یہ خوشیاں منانا، جھنڈیاں لگانا، اظہار مسرت و فرحت کرنا، یہ ولادت مولود پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بنا کے اوپر ہے، اور اس کا تو خواب و خیال میں تصور بھی نہیں جاتا ہے. تو یہ کہنا جب نیت بدلتی ہے حکم بدل جاتا ہے، جب حیثیت بدلتی ہے تو اس کے احکام بدل جاتے ہیں. اور ویسے بھی اسلام میں سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے اس وجہ سے. اور پھر آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا یہاں سے چلا جانا بھی خیر لکم و مماتی خیر لکم، یہ بھی حدیث مبارکہ میں. تو جب حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم آپ نے ارشاد فرمایا ہے تو اس کے اوپر رنج بنانے کا تو بات ہی نہیں. بالکل، سبحان اللہ. حضرت بہت شکریہ آپ کا. حضرت ایک اور سوال آپ سے ہی میں کرنا چاہتا ہوں. محمد امین بھائی نے برمنگم سے پوچھا، حالت جنابت میں کوئی بندہ اگر ذکر کر لے لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ، کوئی اس طرح کے الفاظ منہ سے نکل جائیں تو یہ کرنا کیسا ہے؟ منہ سے نکل کے جائیں بلکہ کرنا بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. صرف قرآن شریف پڑھنے کی ممانعت ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی سورہ الحم شریف بھی پڑھ دے لیکن دعا کی نیت سے پڑھے تو بھی اس کی اجازت ہے، لیکن قرآن شریف پڑھنے کی نیت سے پڑھے گا تو پھر جائز نہیں ہے، حرام. ٹھیک ہے. قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، نہیں. ذکر، اذکار، درود پاک، دعا، یہ سارے کرنے جائز کلی کر لینا بہتر ہے کہ کلی کر لے، غرارہ کر لے. ٹھیک ہے. حضرت مرد کے لیے کس کلر کا کپڑا حدیث شریف میں ممنوع قرار دیا گیا؟ دیکھیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مردوں کو مشابہت عورتوں سے جائز نہیں ہے اور اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے. کوئی ایک خاص کپڑے کا کلر بھی کسی حدیث شریف میں بیان ہوا ہے؟ جسے خاص ریڈ کلر کا کپڑا، خاص ریڈ کلر کا کہ جو عورتوں کے پہننے کی نشانی ہوا کرتی ہے، اس کے لیے بعض کتابوں کے اندر منع فرمایا گیا. وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اس کے پہننے سے عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے اور مردوں کو عورتوں سے مشابہت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی حضرت ایسا پہن لیتا ہے تو کیا وہ اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ایک چادر مبارک اس طرح کی پہنی ہے کہ جس کا کلر سرخ تھا، یہ ذکر کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے محققین فرماتے ہیں کہ وہ پوری سرخ نہیں تھی بلکہ اس کے اندر دھاریاں سرخ تھی، اور اس کی جو چادر کی سائڈیں ہوا کرتی ہیں وہ سرخ تھیں، یا اس کے اندر دھاریاں سرخ پڑی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے. حضرت اگر کوئی اس نیت سے جائے کسی مزار شریف پر کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں یہاں جاؤں گا، دعا کروں گا ان کے وسیلے سے اور میری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اس نیت سے کسی بھی مزار پر جانا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، بلکہ یہ طریقہ ائمہ امجاد رہا ہے، ائمہ کرام رہا ہے. خود حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم امام ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے پاس جاتا ہوں. آپ دیکھیں، آپ خود امام ہو کر کے امام اعظم کے مزار پہ جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، گھر پہ بیٹھ کر کے دعا مانگ لیجئے. کیا یہ سلسلہ اور کیا یہ فلسفہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا؟ اتنے بڑے امام ہو کر کے فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے تو میں ابو حنیفہ کے مزار کے اوپر جاتا ہوں، وہاں جا کر کے اصلی رکعتین میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میری دعا کو قبول کر لیا جاتا ہے، میری حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے. حضرت بہت جلدی سے ایک اور سوال وہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اہل بیت کی محبت تو ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کلمہ بھی نہ پڑھا ہو اور اہل بیت کی محبت ہو تو بندہ مومن مرے گا، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے اہل بیت کی محبت رسول کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. اہل بیت کی محبت رسول، جو رسول کو نہیں مانتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اہل بیت سے محبت کس طرح سے کر رہا ہے. اگر محبت نام صرف زبانی ہے یا اظہار زبان یا اظہار الفاظ ہے تو اس طرح کے تو بہت سارے آپ دیکھیں گے غیر مسلم شعراء ہیں
جنہوں نے پورے پورے دواوین لکھے ہیں، ایسے ایسے اشعار لکھے ہیں کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ یہ محبت سے بھرے ہوئے اشعار ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو نجات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ ظاہری زبان سے نبی کی تعریف کی ہے، حقیقی اگر محبت ہوتی تو سب سے پہلے وہ صاحب ایمان کلمہ شریف پڑھتے۔ جی ہاں، کلمہ تو اگر کوئی یہاں پر میں اس لیے چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت فرما دیجئے گا، جب تک کوئی بندہ اپنے کلمہ شریف پڑھنے کا اظہار نہ کرے، اقرار نہ کرے، تو کیا اس کے بارے میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ نہیں، دیکھیے ممکن ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے گیا ہو، مگر کہیں گے کہ یہ عند اللہ مسلمان ہے، مگر عند الناس تو اس کو غیر مسلم قرار دیا، اس لیے کہ اسلام کا تعلق اعضائے ظاہریہ سے ہے، اور اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی اور وہ ظاہر ہو جائے گا تو اس کے اوپر پھر حکم اسلام لگایا جائے گا، جب یہ پتہ چلے گا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو۔ جی کین یو حضرت یہ کچھ ٹیکسٹ میسیجز ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی ہم ساتھ لے لیں۔ کین یو پلیز گیٹ دا مفتی ٹو آنسر مائی کوسچن، آئی وانٹ ٹو آج ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ کسی صاحب نے یہ بھی ابھی پوچھا تھا کہ ولی کا پہچاننا۔ جی دیکھیے حضرت شیخ، اور ابھی اس سے پہلے قاری صاحب بھی ذکر فرما رہے تھے کہ ولی سے دور سے گفتگو کر سکتا ہے کہ نہیں۔ الابریز جو کتاب ہے حضرت شیخ مبارک علیہ رحمت و رضوان کی۔ اچھا حضرت یہ جلدی سے ایک اور برمنگم سے ہماری ایک صاحبہ ہماری بہن تھیں، وہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو اللہ کے ولی جن لوگوں کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ سارے سید تھے یا غیر سید تھے، اور کیا صرف سید ہی ولی ہوتا ہے؟ کیا کسی غیر سید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی؟ ولایت کا معیار جو ہے وہ سیادت سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اگر وہ اولاد رسول ہوگا تو سید ہوگا، ولی ہوگا، اولاد رسول نہیں، سید نہیں ہے، فاطمی نہیں ہے تو وہ ولی بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی ایسا معیار بھی ذکر کیا گیا؟ نہ ایسا کوئی قاعدہ ہے، نہ ایسا کوئی رول ہے، اور نہ اسی طرح کے کوئی قانون بنائے گئے ہیں، بلکہ کتنے ہزاروں کی تعداد میں ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جو سید نہیں ہیں۔ خود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مقتدیٰ ہیں، کہاں ہیں وہ سادات کرام میں سے؟ اسی طرح سے معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں وہ سادات کرام میں سے؟ اسی طرح سے بہت سارے اولیاء کرام اس طرح غوث اعظم سرکار، داتا صاحب، یہ تو سادات یہ سادات کرام میں سے ہیں، لیکن یہ کوئی لازمی شے نہیں ہے کہ جو ولی ہوگا وہ سید ہی ہوگا، یا جو غوث ہوگا وہ سید ہی ہوگا۔ غیر سید بھی ہزاروں کی تعداد میں اللہ نے ان کو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ قاری صاحب قبلہ بہت جلدی سے یہ سوال کا جواب دے دیجیے گا، ولی ہونے کے لیے کون سی چیز انتہائی اہم ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ایمان ہے، ایمان ہے، بالکل، اور اس کے بعد اتباع سنت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ٹھیک، اللہ کی محبت وہی بندہ پا سکتا ہے جو اتباع سنت کے سانچے میں ڈلا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نسب، کوئی نسل، کوئی کسی پیر کا بیٹا ہونا، کسی مقصد اور کوئی یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ کسی سے خلافت کا مل جانا، کیا یہ چیزیں ولی ہونے کے لیے ضروری ہیں؟ یا جو آپ فرما رہے ہیں قرآن مجید سے کہ بھئی قرآن کلمہ پڑھنا اور اتباع سنت یہ ضروری ہے؟ بالکل، ایمان اور عمل اور علم جیسے پہلے ساری باتیں ہوئی، ٹھیک، وہی جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما گئے ہیں، انہوں نے گویا کہ ہزاروں کتابوں کا نچوڑ نکال کے ہمیں بتا دیا ہے۔ ٹھیک، اور اس پر آپ نے ابھی قرآن مجید کی آیات بھی پیش کی ہیں، احادیث صحیحہ بھی آپ لوگوں نے پیش فرما دی ہیں۔ حضرت پہلا ایک سوال اور وہ یہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ اس کے لیے شریعت میں کتنا ٹائم مقرر کیا ہے؟ نہیں، شریعت نے کوئی ٹائم نہیں مقرر کیا ہے، بس شفق ابیض کا غائب ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ مغرب کی نماز کا وقت ختم کر دیتا ہے اور عشاء کا آغاز کر دیتا ہے۔ یعنی سورج ڈوبنے کے بعد ایک سرخی چھاتی ہے، اور سرخی چھانے کے بعد پھر ایک سفیدی چھاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ وہی سفیدی ہوتی ہے جو صبح صادق کہلاتی ہے فجر کے اندر، ٹھیک، اسی کو رات کے وقت بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہ ایک گول دائرہ ہے سورج کے گرد، جو سورج کے نکلنے سے پہلے بھی نظر آتا ہے اور سورج کے جانے کے بعد بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع سحر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہوتا ہے، اتنا ہی وقت غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ گول دائرہ ہے جو سورج کے گرد
چل رہا ہے. ٹھیک ہے. قبلہ آپ سے سوال یہ ہے، عصر اور عشاء کی جو 4 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہیں سنتیں، غیر وہ موقدہ ہیں کہ غیر موقدہ ہیں؟ پہلی بات یہ. اور موقدہ اور غیر موقدہ اس میں فرق کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ موقدہ ہے یہ غیر موقدہ ہے؟ سنت تو سنت ہوتی ہے، تو یا سنت کو موقدہ اور غیر موقدہ یہ کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں کیا پڑھنا چاہیے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ غیر موقدہ ہیں، اور عشاء کے بعد کی 2 سنتیں موقدہ ہیں. موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کو تسلسل کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ اس کو پڑھا ہے، ادا فرمایا، اس لیے اس کو موقدہ. اور جان بوجھ کر کے چھوڑنے سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، یعنی کہ موقدہ میں. لیکن اگر غیر موقدہ کو اس نے چھوڑ دیا تو وہ نفل کے حکم میں ہے، اور اس کو چھوڑنے سے گناہ اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے حضرت. اس کا کوئی پڑھنے میں بھی فرق ہے؟ جی موقدہ اور غیر موقدہ؟ نہیں، اس میں جو چاہیں آپ سورہ الحم شریف کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ الحم شریف کے بعد کوئی نہ کوئی صورت ملانا یا صورت کا کوئی حصہ ملانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. قاری صاحب قبلہ بہت جلدی کے ساتھ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈینٹسٹ کے پاس گئے، ان کو کچھ مسئلہ تھا ٹوتھ کا، تو انہوں نے کیا کیا کہ کچھ وہ جو سلور کا کوئی کیپ سا لگا دیا ان کے دانت کے اوپر، اور اب اس کے لیے انہوں نے ماؤتھ واش بھی کچھ دیا ہے. وہ ماؤتھ واش اس کے ساتھ اس کو یعنی کرتے ہیں کلی وغیرہ. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شور نہیں ہوں کہ اس میں کوئی حرام چیز ہے، اس کے انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں اس میں کوئی حرام چیز نہ پڑی ہو. اگر اس میں کوئی حرام چیز پڑی ہو تو میرا اس کے ساتھ وہ کلی کرنا یعنی ماؤتھ واش کے ساتھ کیسا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اب وہ لگ گیا ہے کیپ، تو کیا میرا وضو اور غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس سے کہیں وہ مسئلہ تو نہیں آ جائے گا؟ نہیں، جو چیز پکی لگ گئی ہے وہ تو جسم کا حصہ بن گئی. ٹھیک ہے. اس کو اتار کے اور پھر نیچے سے دھونا اور پھر لگانا، یہ کوئی شرع نے اس کی پابندی نہیں رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو مستقل لگ جاتی جس کو آسانی سے اتارا نہیں جا سکتا تو اس کو آپ وہیں رہنے دیں اور آپ وضو کرتے رہیں. جس طرح کئی دوستوں کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ دانت لگوا لیتے ہیں، تو کیا اب وہ وضو کریں گے اور غسل کریں گے، اس سے کوئی حرج تو نہیں ہوگا؟ نہیں. وہ ان کے جو چیزیں موویبل ہیں نا ان کو تو اتارنا چاہیے. ٹھیک ہے. جو موویبل نہیں ہیں، فکس ہیں، جی، تو ان کو اتارنا بالکل نہیں ضروری ہے. اور دوسرا وہ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس چیز سے وہ کلی کرتے ہیں، ان کا سوال ہے کہ شاید اس کے اندر کوئی حرام چیز ڈلی ہوئی ہے. اچھا حضرت، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پیران عظام خلافت دیتے ہیں لوگوں کو، اس کا کیا معیار ہے؟ خلافت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اب اس قابل ہے کہ یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، لوگوں کو رشد و ہدایت کا جو ہے وہ فیض پہنچا سکتا ہے. جی، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے. تو اس کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بیعت کر سکتا ہے. لیکن آج تو یہ کاروبار بن گیا ہے. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا، جو پیسہ زیادہ لگا دیتا ہے پیر صاحب کو، وہ اس کو خلیفہ بنا دیتے ہیں. یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ دکھ ہے، چونکہ ہمارا مسلک ہے اور اپنوں کا ہی دکھ ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جی جو علم کو دیکھتے ہیں، جو شریعت کو دیکھتے ہیں، عمل کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو خلافت دیتے ہیں. اہل دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا اہل ہے، یہ ایک ذمہ داری. وہی ساری باتیں ایمان اور تقوی اور علم اور دوسرا یعنی کہ وہ نسبت، یہ ساری باتیں. بہت شکریہ. ابھی حضرت کافی سوالات ایسے ہیں، چونکہ ٹائم کی قلت ہے ناظرین، کچھ باتیں تفصیل سے ذکر ہوئیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ ذرا جلدی ہم نے جو ہے بات کی، صرف اس وجہ سے کہ ٹائم بہت کم تھا. آپ لوگوں کے جو ٹیکسٹ میسیجز آئے اس پر بھی عقیل جلالی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، جو آپ نے کالز کی اس پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جن سوالات کے جوابات ہم دے سکے قبول فرما لیجئے گا، اور جن سوالات کے جوابات نہیں ہو سکے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات ضرور آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. حضرت آپ کا قبلہ قاری صاحب بہت شکریہ.
مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں بزرگوں نے شفقت فرمائی، تشریف لائے۔ آخر میں گزارش کروں گا، ہماری ایک بہن صاحبہ ہیں نور بیگم لیڈ سے، اور بلکہ ماجی ہیں، ان کا کوئی آپریشن تھا، اس وجہ سے بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کے لیے ریکویسٹ کی گئی ہے، تو علامہ صاحب قبلہ آپ سے میری گزارش ہے اگر آپ آخر میں ان کے لیے دعا فرما دیں، نور بیگم لیڈ سے ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں، پھر ہم پروگرام کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، اور یہ محترمہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ انہیں بھی، نور بیگم، ان کو بھی شفاء کامل اور صحت کاملہ عطا فرما، اور تمام امراض سے ان کو نجات عطا فرما، اللہم آمین۔ اور ہر بیمار کو خواہ گھر میں ہے اسپتال میں ہے سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ محترم ناظرین آپ کا بھی۔ اپنے بھائی عقیل جلالی کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔